بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس صرف اپڈیٹ کے ساتھ کہ 75 پیسے کی تاریخی کمی کے بعد آج 109 پیسے کی تاریخی اضافہ ہو گیا پیٹرول کی قیمتوں میں. یہ میتھس میں مار دیں گے. 75 پیسے 109 پیسے پتہ نہیں کیا, اسی میں ہم پورے ہو جائیں گے کہ یہ چاہتے کیا ہو بھائی یہ. لیکن اب ہے ایسے, اب اس کو عادت بنا لیں. ابھی یہ روز ہی ہے. وہ لطیفہ یاد کریں کہ وہ ہاتھ دکھایا تھا کسی کو, اس نے کہا تھا یار تمہارے اگلے 5 سال بہت مشکلات کے ہیں. تو اس نے کہا پھر مشکلات ختم. کہا نہیں اس کے بعد تم کو عادت ہو جائے گی. تو ہم کو شروع کے 5-6 دن بھاری لگے ہیں کہ اتنا مہنگا, اب عادت ہو رہی ہے ایسا ایسا. تو پیٹرول پیسے ہی بڑھ رہے ہیں, محسوس بھی نہیں ہو رہا. یہ اسٹریٹجی ہے. دیکھیں آپ بہت ساری باتیں ہم نے آج کرنی ہے. میں کوئکلی آغاز پہلے ایک ڈیٹ اس سے کر لوں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ابھی محمد مالک صاحب کی پروگرام میں ظاہر گورنمنٹ کے اہم ترین وزیر ہیں, وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب. ایک مطالبہ ہے جو کہ ایم کیو ایم تو دہراتی ہے, کہتی ہے بار بار کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا چاہیے. آج محسن نقوی صاحب نے کہا کہ نئے یونٹس بننے چاہیے. انہوں نے عمومی بات کی. خواجہ آصف صاحب نے ابھی پریسائز ایک بات کی دوبارہ کراچی اور گوادر کے حوالے سے کہ ان کو کسی صوبے کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, ان کو وفاق کا حصہ ہونا چاہیے. اس پر کوئی ایک پیپلز پارٹی کا ذرا ریاکشن دو. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی سے نیر بخاری صاحب سے پہلا ذرا سنیں خواجہ صاحب نے کیا کہا. کراچی اور گوادر جو ہے نا یہ فیڈریشن کا حصہ ہونا چاہیے. یہ فیڈرل ایریاز ہونا چاہیے, یہ صوبوں میں نہیں ہونا چاہیے. جو ہے دونوں جو ہے اگین میں I'm stepping on a few toes. تو with all due respect and my apologies, لیکن ملک کی بات کر رہا ہوں. مجھے نہ گوادر سے کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے, نہ ادھر سے پرسنل انٹرسٹ ہے. جو ہے نیشنل انٹرسٹ ہے یہ کراچی سے. سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی نیر بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں سر, ایک سینئر منسٹر ظاہر ٹیلی ویژن پر آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی یہ رائے ہے, اور ظاہر ہے پچھلے کافی دنوں سے گفتگو کہیں نہ کہیں چل ہی رہی ہے نا کسی نہ کسی حوالے سے, یہاں تک کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے. کیا ہے پیپلز پارٹی کا اس پہ رد عمل کہ کراچی کو وفاق کے زیر اہتمام ہونا چاہیے نہ کہ صوبہ سندھ کا حصہ؟ شکریہ بدامی صاحب. پہلے بنیادی بات تو ہے جس رائے کا اظہار انہوں نے ٹی وی پہ کیا, جی ہاں, آیا انہوں نے کبھی اس رائے کا اظہار اپنی کیبنٹ میں کیا؟ ڈیڈ دے ڈسکس کیبنٹ؟ ٹھیک, اگر یہ سمجھتے ہیں تو یہ اپنی کیبنٹ پر رائے دے, پہلے اس کو کیبنٹ کو اپنا موقف دے تو پھر رجسٹریشن ہوگی نا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ٹیریٹریز آف پروونس ہیں دیٹ کین ناٹ بی چینج. آرٹیکل 239 آپ دیکھ رہے کانسٹیٹیوشن کا, اگر انہوں نے خود پڑھا ہو تو جب آپ کسی صوبے کی حدود کا اس پر رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی اہم بات یہ ہے ایک تو اس صوبے کی جو پروونشل اسمبلی ہے وہ 2/3 میجورٹی سے ریزولوشن پاس کرے, اور پھر دونوں ہاؤسز جو ہے 2/3 میجورٹی سے اس امینڈمنٹ کو لے کے آئیں. کریکٹ. تو اگر خواجہ صاحب کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں, پبلک کو سناتے ہیں, پبلک کو اٹریکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ اہم کو اپنے ساتھ ملانے کی بات کرتے ہیں, تو یہ بات اپنی کیبنٹ میں بیٹھ کے کیوں نہیں کرتے؟ اپنے پرائم منسٹر کیوں کوئی سجیسٹ نہیں کرتے تاکہ کیبنٹ ڈیسیژن کرے؟ اور میری پارٹی تو تب رد عمل دے گی جب, کیونکہ ہم ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہیں, تو پرائم منسٹر میری قیادت سے بات کرے گا. جب پرائم منسٹر میری قیادت سے بات کرے گا اوبویسلی میری جماعت کا سینٹرل الیکٹرک کمیٹی جو ہے وہ ایک فورم ہے جو پالیسی ڈیسائڈنگ فورم ہے, تو پھر ہم اس کو ایگزامن کریں گے. کین ایٹ اینی اسٹیج پاکستان پیپلز پارٹی تھنک اباؤٹ دس, یا یہ ایک نو گو ایریا ہے کہ صاحب اس پر تو ہم بات بھی ڈائلاگ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے, سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ کراچی کو وفاق کے زیر انتظام دیں, یا بہت ساری باتوں کی طرح یہ ڈسکس ہو سکتا ہے اگر پراپر چینل کے تھرو لایا جائے؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے, یہ ڈومین کسی انڈیویجول کی تو نہیں, یہ ڈومین پارلیمنٹ کی ہے اور پروونشل اسمبلی کی ہے. جی. اگر پروونشل اسمبلی اور پارلیمنٹ اپروو کر دے تو اسی پروونشل اسمبلی اور پارلیمنٹ پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے نا, اور ان کی اس کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کبھی. تو میں وہی پوچھ رہا ہوں, پیپلز پارٹی کبھی اس پہ سوچ سکتی ہے, یا یہ ان کچھ چیزوں میں سے جس پر آپ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس پہ اسپیکولیشنز پہ ہم بات کرتے, اسمپشنز پہ ہم بات. اسپیکولیشن نہیں ہے نا. آج محسن نقوی صاحب نے کہا نئے یونٹ بننے چاہیے, ابھی خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا چاہیے. محسن نقوی جو بات کہہ رہا ہے نا بدامی صاحب, ہی از این امپورٹنٹ منسٹر. یہ پبلکلی بات کرتا ہے تو کبھی اپنی کیبنٹ میں بات کی ہے؟
اپنے پرائم منسٹر سے بات کی ہے؟ جب وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ پوزیشن ہے، جہاں پہ وہ پالیسیز مرتب کرتے ہیں، ہیز ہی ٹیکن این انیشیٹو ان دی کیبنٹ آلسو دس؟ سو آپ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ رکھیں اپنی کیبنٹ میں، پھر پرائم منسٹر آپ کی لیڈرشپ سے بات کریں، پھر پیپلز پارٹی اس بارے میں اپنا باقاعدہ رد عمل دے گی، پھر پرائم منسٹر میری قیادت سے بات کرے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بات کرے، دین وی ول ریسپونڈ. پھر پیپلز پارٹی بتائے گی اس پر آپ تعاون کر سکتے ہیں ان کے ساتھ یا نہیں کر سکتے. نو تو اٹ از پری میچور. میں تعاون کی بھی بات نہیں کرتا، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ پرپوزل آئے گی تو میرا پالیسی جو فورم ہے دیٹ از سیکریٹریٹ کمیٹی، وی ول ڈسکس ان اٹ، کراس کارنرز کو دیکھیں گے whether we should support it or we should not support it. لیکن let them come first. وہ اپنا موقع. So ideally he should have brought this point into the parliament, into the cabinet rather than on a television show. Exactly. اپنی کیبنٹ میں بات کرتے رہا. ٹھیک، اور تاکہ پراپر فارم. تھینک یو سر، بہت شکریہ. یہ آگے آپ رہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بہت نوازیں. ہاں جی، محسن نقوی صاحب ظاہر ہے نظام کی ایک اہم ترین شخصیت ہے اور وہ اس طرح کے بیانات دیتے نہیں جیسے انہوں نے آج دیے ہیں. وہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ دن میں 10 ٹاک شوز کرتے ہیں، رسپونڈنگ ٹو اے کوشچن کہہ دیا، ایسا بھی نہیں ہے. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے. محسن نقوی صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں ذرا دیکھیں. پاکستان کی اس حالت میں جانے میں، اس حالت میں جہاں پہ آج ہے، اس کے ذمہ دار جتنے ہیں وہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سامنے بھی بیٹھے. بھائی ایک چیز جو 70 سال 80 سال سے نہیں چل رہی، کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے، ہمارے پولیٹیکل نظام کو چلانے والے، فنڈنگ کرنے والے بھی یہاں بیٹھے ہیں. جس دن آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا. اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی. انہوں نے کہا ساری سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ایک دن بیٹھیں، ہفتہ بیٹھیں، سال بیٹھیں، کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ ورنہ یہ معاملات اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. نئے صوبے بننے چاہیے، اس کو آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا نام دے دیں یا کوئی بھی نام دے دیں. اور انہوں نے عاصم منیر صاحب کا نام لیے بغیر کہا کہ ایک بندہ ہے جو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر لا رہا ہے. اور مزے کمال کی بات یہ، اچھی بات یہ کہ کوئی ریڈ لائن ہے جو وہ شخص کراس بھی نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے اسی سسٹم میں اور ٹھیک ہو. اب ہم سب کا فرض ہے کہ اس سسٹم کو ہم ری سیٹ کریں اور نئے صوبے بھی بننے چاہیے. میں مہمانان گرامی کی طرف جاتا ہوں. میاں جاوید لطیف صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے ہمارے ساتھ ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں. ایوان بالا سے پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب. پیپلز پارٹی کی ممبر نیشنل اسمبلی ناز بلوچ صاحبہ. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وقت نکالا. جاوید صاحب، معصومانہ سوال ہے آپ سے. محسن نقوی صاحب نے آج بیان دیا ہے یا پیغام دیا ہے؟ دیکھیں بات نہیں، کتنا میں نے مختصر سوال کی یا کمال کرتے ہیں آپ، معصومانہ بات کرتے ہیں، مگر اس میں بڑے سارے چیزوں کا آپ سبق دے رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے کو. اصل میں اتنے اونچے لیول کی بات ہے نا، میں نے کہا کم سے کم الفاظ استعمال کروں تاکہ خطرے میں جانے کا جو ہے نا امکان کم سے کم ہو، اس لیے. خطرہ مول نہیں لیتے آپ. جی جی جی، بات اچھی ہے آپ کی. جی جی جی. مگر بدامی صاحب، جی جی، یار مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی، وہ کچھ وزراء ہوں، کچھ جماعتوں کے سربراہان ہوں، بات آج کے حالات میں کوئی بھی سلیقے طریقے سے یا ذمہ داری سے نہیں کر رہا. اب صوبوں کی اگر کوئی بات کرتا ہے اس بنیاد پہ کہ کسی صوبے کی حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا، جی جی، یہ کیا طریقہ ہے بھائی کہ آپ نظام کو کہہ دیں کہ نظام برا ہے؟ 70 سالوں میں کتنے نظام آپ نے تجربہ گاہ پاکستان کو بنا کے دیکھ لیا، کسی پہ آپ مطمئن نہیں ہیں. وجہ یہ ہے نیت، آپ کی نیت، آئین، قانون. آپ کا 1956 کا آپ سے مراد کیا ہے آپ کے یہاں پہ؟ آپ کا 1973 کا آئین. میں سب کی بات کر رہا ہوں، سب کی جو پاکستان میں فیصلہ ساز رہے، با اختیار رہے، حکومتوں میں رہے، حکومتوں سے باہر ان کے پاس اختیار. مطلب بات یہ ہے کہ اتنا سادہ بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ صبح صوبے بن جائیں. آپ ایک ضلع نیا بنا دیں تو وہ چل نہیں سکتا. کئی سال اس کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ آپ بنا نہیں پاتے. آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں، آپ کن حالات میں گھرے ہوئے ہیں،
اور آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا جس کا نام پہلے سرحد تھا بادامی صاحب، آپ کو یاد ہے کئی سال لگ گئے اس کا نام تبدیل کرتے، بہت عرصہ۔ اس کے بعد 18ویں ترمیم میں جب شکوار جائزہ ہوا پورے آئین پاکستان کا، تو پھر کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ پھر طے ہوا، یہ بڑی لمبی مشق کے بعد طے ہوا، اور بڑی لمبی مشق کے بعد، اور اس کے باوجود ہزارہ بیلٹ والوں نے وہ نام پھر قبول نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں الگ صوبہ بنا دیں۔ تو آپ یار ایسی بحث اس وقت چھیڑ رہے ہیں جب بلوچستان کے اندرونی حالات، خیبر پختونخوا یا کشمیر کے اندر جس طرح کی لیڈرشپ گفتگو کر رہی ہے اور جس طرح ان کو ڈریس کیا جا رہا ہے مظاہرین کو، یا مظاہرین میں جو انتشار پسند گھسے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہوئے کچھ وزراء جو ہیں وہ غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں تو پھر تو خواجہ آصف صاحب کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے ٹیلی ویژن پہ آگے کہ کراچی کو جی وفاق کے حوالے کیا جائے، کرنا چاہیے، سندھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی تو بڑی اسٹرکٹ پوزیشن ہے سینسٹیو ہے اس پہ۔ دیکھیں میری عرض سن لیں، میں پیپلز پارٹی کا آپ نے ذکر کیا تو میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی اور خاص طور پر بلاول بھٹو صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نیشنل جماعت کے چیئرمین ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ مظفر آباد میں کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ میں میر مرتضیٰ یا شاہ نواز بھٹو کا جو ہے بھانجا ہوں۔ یہ کس کو علم نہیں ہے کہ آپ کا رشتہ ان سے کیا ہے، مگر اس وقت یہ بات کرنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس بات میں کوئی دھمکی چھپی ہوئی نظر آئی بلاول صاحب کی اس بات میں؟ میں دیکھیں بادامی صاحب، دھمکی کس موقع پہ کیا بات کی جاتی ہے اس کا مطلب سب کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہونا، بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہونا، اور ان کی سوچ اپروچ، اور پھر یہ کہہ دینا کہ میں زرداری صاحب کا بھی بیٹا ہوں اور فلاں کا بھانجا ہوں، اور کیا مطلب سمجھ نہیں آتا؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر بھی اس کے باوجود آپ یہ کہیں دوسری جماعتوں کی لیڈرشپ کو کہ آپ ہر دفعہ دھاندلی سے برسر اقتدار آئے ہیں، تو کیا میثاق جمہوریت جب آپ نے سائن کیا تھا، آپ تو چلو بہت چھوٹے تھے، مگر محترمہ بے نظیر بھٹو اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جب انہوں نے سائن کیا تو یہ اعتراف کیا دونوں سائیڈ سے، نواز شریف صاحب نے بھی اور محترمہ بے نظیر صاحبہ نے بھی، کہ ہم استعمال ہوتے رہے ایک دوسرے کے خلاف، یہ اعتراف کیا۔ تو پھر دھاندلی کہاں سے آئی؟ اگر ہوئی تو پھر دونوں جانب سے ہوئی۔ اور پھر میں آج یہ بات کر رہا ہوں کہ 2018، لیکن جاوید صاحب بلاول صاحب کے بیانات انتخابی سیاست کے ہی تناظر میں، آپ کے خیال میں کیا ہے؟ الیکشن ہو رہا ہے، ووٹ چاہیے تو بات کر رہے ہیں، یا یہ اس سے بڑھ کر کچھ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اگر تو نوک جوک ایک دوسرے پہ الزامات کی حد تک ہو تو وہ انتخابی جلسے جلوسوں کی زبان ہوتی ہے، صحیح ہے، مگر جو بات کہی گئی اور جس انداز میں کہی گئی اور جس طرح کا وہ الفاظ کا چناؤ کیا گیا اور جس گرم جوشی سے یہ بات کہی گئی کہ میں فلاں کا بھانجا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ انتخابی کمپین کا حصہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور اوپر سے آج محسن نقوی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آنا، پھر خواجہ آصف صاحب کی یہ بات، بھائی آج آپ بات کر رہے ہیں کہ کراچی اور گوادر جو ہے وہ وفاق کے انڈر ہونا چاہیے، کل کوئی دوسرا اٹھے گا وہ کہے گا پشاور اور لاہور جو ہے وہ وفاق کے انڈر ہونا چاہیے۔ آئین قانون آپ کہہ رہے ہیں وفاق کی وزیر کو ٹی وی پر آ کر، خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں ٹی وی پروگرام میں آ کے اس طرح کی حساس بات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سب کو میں گزارش کر رہا ہوں سب سے کہ خدا کے لیے جلسے جلوس ہوں یا ٹی وی پروگرام ہوں، ذمہ داری سے سٹیٹمنٹ دیں۔ یہ گزارش آپ کی بلاول صاحب سے بھی ہے، محسن نقوی صاحب سے بھی اور خواجہ آصف صاحب سے بھی، تینوں سے ہی ہے، تینوں سے ہی ہے، اور کچھ اور بھی ہیں ان سے بھی ہے، ان کے نام لے لیجیے گا یار، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا ناز بلوچ صاحبہ یہ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو الفاظ اور انداز پہ بہت زیادہ اعتراض ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے جاوید صاحب نے آج کا لہجہ سنا نہیں ہے، آج تو اور گرجے برسے، آج تو کہا ہے کہ
اگر تم نے یہ کیا نا اب اگلے مرحلے میں دھاندلی کی تو وفاق میں الٹی گنتی شروع ہو جائے گی تمہاری. ابھی تو جاوید صاحب نے یہ بیان سنا نہیں ہے ورنہ ان کو مزہ آتا لگ پتہ جاتا. تو تھوڑی سی مہربانی کریں, اور خاص طور پہ جاوید صاحب کو جیسے بیان پہ بار بار اعتراض ہے کہ بھائی وہ یہ کیا ہے, کیوں یہ بتانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ میں ان کا بھانجا ہوں, ان کا بھانجا ہوں. یہ بات زیب نہیں دیتی بلاول صاحب کو, اور یہ انتخابی سیاست سے بڑھ کے کچھ ہے جاوید صاحب کے خیال میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معصوم سے بھائی, آپ کے معصومانہ سوالات کے جواب جو ہے وہ اتنے معصوم نہیں ہوتے. اچھا, لیکن چلو میں جو ہے آپ کو ان سوالوں کے جواب دے دیتی ہوں. ہاں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ وسیم بادامی بھائی, یہ جو ابھی ذکر ہے جاوید لطیف صاحب بہت میرے قابل احترام ہے اور ڈیفینیٹلی ہم کنیگ رہے ہیں اکٹھے پارلیمنٹ میں. انہوں نے آدھی بات تو شروع میں ابتدا میں جو اپنے وزراء کے متعلق کی اس پہ تو کافی حد تک میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کچھ درست باتیں کہیں, کہ جو بعد میں ان کو سوال جو وہ کر رہے تھے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ شاہ نواز بھٹو جو ہے, شہید شاہ نواز بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کا وہ بیٹا جو 26 سال کی عمر میں جس کو شہید کر دیا گیا, جان سے مار دیا گیا. ایک 26 سال کا شخص جو ہے وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا, وہ وقت کے وزیر اعظم کا بیٹا تھا, اس کو شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو شہید کو 42 ایئرز کی عمر میں ان کو شہید کر دیا گیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قائد محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا. تو یہ پارٹی کی لیگیسی ہے, اس پارٹی نے قربانیاں دی ہیں, اس پارٹی نے شہادتیں دی ہیں جمہوریت کے لیے. وہ بات کرتے ہیں ہم سے جنہوں نے اپنی ایک انگلی بھی زخمی نہیں کی کبھی. اب وہ بیٹھ کر ہمیں اگر جمہوریت کے درس دیں گے. چلیں آپ نے شاہ نواز صاحب کی بات کی اور وہ ہی ڈائیڈ ان ویری ایمبیگوس اینڈ انفارچونیٹ سرکمسٹانسز, لیکن ظاہر ہے میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کا تو ایک انداز آف پالیٹکس تھا نا, جس سے خود بیوی نے بھی ڈس ایگری کیا تھا, پبلکلی ان کے اختلافات تھے. الذوالفقار کا ایپیسوڈ تھا, ایک طیارے والا معاملہ تھا. دیکھیں ایک بات مجھے بتائیں کہ کسی کے والد کو قتل کر دیا جائے, شہید کر دیا جائے, جوان بھائی 26 سال کی عمر میں جو ہے وہ کمسنی میں اپنی ینگ ایج میں, اپنی یوتھفل ایج میں ان کو شہید کر دیا جائے. اس کے بعد پالیٹکس کے اندر لوگوں میں اگریشن تو آتی ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے کبھی قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا, یہاں تک کہ خود شہید ہو گئے, خود ان کو شہید کر دیا گیا. اپنی بہن کی دور حکومت میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ خود پرائم منسٹر تھی, اس وقت ان کے بھائی کو شہید کر کے اتنا بڑا نقصان ان کو ہر طریقے سے پہنچایا گیا. لیکن اچھا, مرڈر کو تو کسی کو بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, تو مرتضیٰ صاحب کے ساتھ جو ہوا کراچی کے علاقے 70 کلو میٹر میں, بٹ یو اگری وتھ ہز اسٹائل آف پالیٹکس. وسیم, let me tell you, دیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ چیف منسٹر آف پنجاب جو میرے لیے قابل احترام ہے, she's a woman and I have all respect for her, لیکن اگر آپ وہاں پہ کشمیر میں جا کے انتخابات کے اندر آپ 2 دن پہلے آپ اگر وہاں پہ لوگوں کو بسز دے دے, چلے یہ بسز آپ پہلے دے دیتے, آپ لوگوں کی پہلے بھی حکومت تھی, لیکن چلے ٹھیک ہے وہ الیکشن کمیشن نے ضبط کر لیا جو کر لیا, لیکن اس کے بعد آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر ایک صوبے کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. آپ بجائے کشمیر پہ اپنی پالیسی ڈیفائن کرنے کی, بہت اچھا ہوتا آپ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت ملے گی تو ہم کشمیر میں یہ ڈیولپمنٹ کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم یوں. آپ وہاں پہ جا کے کہتے ہیں جی سندھ میں یہ نہیں ہوا, آپ نے سندھ کو ٹارگٹ بنایا ایک صوبے کو, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ریجن کی پالیٹکس نہیں کرتی. ہم کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک ہمارے نمائندگان ہیں. تو میرے معصوم بھائی, میں صرف آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ معصومانہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا سے لے کر گلگت بلتستان سے لے کے کشمیر تک اور بلوچستان تک اور پنجاب میں بھی ہمارے نمائندگان ہیں, تو ہم وفاق کی بات کرتے ہیں. آپ ہماری مشکل حل کر دینا, پھر میں ہمایوں صاحب کی طرف جا رہا ہوں. آپ بتا دیں, بلاول صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں میر مرتضیٰ بھٹو کا بھانجا ہوں, لیکن میں اس طرح کی میں پرامن سیاست کرنا چاہتا ہوں, اس سے ان کی کیا مراد تھی؟ آپ اس کی تشریح کر دیں اس جملے کی. انہوں نے یہ نہیں کہا. دیکھیں سوچ ہوتی ہے, آپ کے پاس ہر پولیٹیکل پارٹی میں ڈوز بھی ہوتے ہیں اور ہاکس بھی ہوتے ہیں. کیا نون لیگ کے اندر ڈوز اینڈ ہاکس نہیں ہیں؟ کسی کا دھیما لہجہ ہوگا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں بلاول صاحب کے اس بیان کا ہمیں مطلب سمجھا دیں کہ دس از واٹ ہی مینٹ.
تو that's what I'm telling you. ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ دو قسم کی سوچ ہوتی ہے. ایک وہ جو اپنی بات کے اوپر بالکل اگریسو انداز میں بھی آگے آتے ہیں, اور ایک وہ ہے جو تھوڑا سا دھیما لہجہ رکھتے ہیں. لیکن یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے. اور آئی ریمبر وسیم, میں آپ کو خود بتاؤں کہ انسان کی جو ایج ہوتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر بہت ساری چیزیں آپ خود تاریخ میں سیکھتے ہیں. کچھ آپ کو وقت جو ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں ایک پارٹی میں دو سوچ ہوتی ہیں. میر مرتضیٰ صاحب نیور بیلونگ ٹو پیپلز پارٹی کی وجہ سے کہ وقت وسیم وقت اور حالات جو ہے نا وہ انسان کو اس کو مولڈ کرتا ہے. اور جنہوں نے برا ایسا کٹھن وقت دیکھا ہو, جنہوں نے اپنے والد صاحب کی شہادت دیکھی اور دیکھا ہو کہ والد نے پھانسی کا پھندا چوم لیا, لیکن انہوں نے جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, کوئی سودے بازی نہیں کی, کوئی ڈیل نہیں کی, ملک چھوڑ کے بھاگے نہیں, انہوں نے کوئی سیاسی پناہ نہیں لی, کوئی جلا وطنی نہیں لی. ان کے پاس بہت آپشن تھے ذوالفقار علی بھٹو کے پاس. لیکن وہی پولیٹیکل پارٹی, تو وہ دیکھیں جب پولیٹیکل پارٹی نے اتنی قربانیاں دی ہو نا, تو پھر وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جب بات کرتے ہیں تو وہ تجربہ بول رہا ہوتا ہے, وہ ماضی بول رہا ہوتا ہے, وہ پیپلز پارٹی کی تاریخ بول رہی ہوتی ہے, وہ پیپلز تو پارٹی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح کی سیاست نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب, یہ سارے کا سارا معاملہ آپ کی تو ایک اسٹیٹڈ پوزیشن اس میں یہی ہے, اس لیے میں سوال پوچھ کے نہیں آپ کا ٹائم ضائع کرتا تاکہ آپ کوئی نئی بات کر سکیں. آپ وہ آپ کی تو پوزیشن اسٹیٹڈ ہی ہے نا کہ بھائی یہ سارا فکس میچ ہے, یہ ساری نورا کشتی اور یار چھوڑو باقی کچھ بھی نہیں ہے. یہ محسن نقوی صاحب کا جو آج کا بیان ہے, یہ کیا ہے آپ کے خیال میں کہ وہ نئے صوبے بننے چاہیے, سب مل کے بیٹھیں, سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھیں, یہ کیا ہے؟ یہ بیان ہے, پیغام ہے, کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے, کچھ اور ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے سر؟ جی سر, جی سر آپ سے پوچھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں جو محسن نقوی صاحب کا بیان ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے سسٹم فیل ہو گئے. ان سے پوچھے پچھلے 4 سال سے اس سسٹم کو تو آپ ہی چلا رہے ہیں, آپ ہی نے فیل کیا ہے. آپ اس لیے فیل کیا ہے کہ آپ خود فیل تھے. جب فیل بندے کو پروموٹ کر دیا جائے تو اگلی کلاس میں وہ کیا ہوگا؟ پھر فیل ہوگا. جب اس کو پھر پروموٹ کیا جائے تو وہ کیا کرے گا؟ فیل ہوگا. آپ کو ریپیٹ کرنا ہے, کلاس ڈیموٹ ہو کے ریپیٹ کرنا ہے. جب تک آپ کا بیسک ٹھیک نہیں ہوگا آپ آگے نہیں جا سکتے. دیٹ از دا بیسک پرنسپل آف اف یو وانٹ ٹو امپروو سم تھنگ. ابھی ہم لوگوں نے ساری باتیں سنی, جاوید لطیف صاحب نے بات کی, انہوں نے میرے خیال میں بہت زیادہ کترانے کی کوشش کی, لیکن بیسیکلی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ خواجہ آصف صاحب غلط بات کر رہے ہیں, یہ کہنا چاہ رہے تھے. لیکن کھل کے کہہ نہیں پائے کیونکہ ظاہر اپنی پارٹی ہے نا. بلاول بھٹو صاحب کی بات کی, وہ دیکھیں نا, وہ سچ کہنا چاہتے تھے لیکن وہ پوری طرح کہہ نہیں پائے. اور میں محسن نقوی صاحب کو بھی کچھ کہنا چاہتے لیکن کھل کے کہہ نہیں پائے کیونکہ وہ بھی ان کی پارٹی کے نہیں ہیں اور وہ ناز بولو صاحبہ کی پارٹی کے بھی نہیں ہیں. تو جاوید صاحب نے کہا یار یہ دور ہی رہو. یہ بات نہیں ہے. دیکھیں وہ کسی پارٹی کے نہیں ہے. ہی ریپرزینٹ اسٹرانگر لابی. ٹھیک ہے, وہ تو ان کی اچھائی ہے کہ وہ انہوں نے کہا میں پرائم منسٹر نہیں بنتا ورنہ یہ لوگ کیا کرتے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا یار کہ ان کی مہربانی. آگے چلتے ہیں. دیکھیں بلاول بھٹو کا جو یہ بیان ہے نا, بلاول بھٹو کا جو بیان ہے وہ جیسے آپ نے بیچ میں لقمہ دیا تھا اور شاید ناز بلوچ صاحب اس کو سمجھ نہیں پائیں. میر مرتضیٰ بھٹو واز نیور اے پارٹ آف پیپلز پارٹی, نیور. انہوں نے شروع میں کیا تھا جب وہاں پہ الذوالفقار کے ریفرنس سے ان کا بات آئی تھی, اور جب وہ تیارہ کیس تھا جس میں میرے خیال میں ایک سیکرٹری صاحب تھے جن کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی یا جن کو مارا بھی تھا, وہ اپنی جگہ پہ تھی. لیکن خیر پھر آگے سم تھنگ لائک دیٹ, مجھے نام یاد نہیں ہے. لیکن مرزا صاحب نے تو بینظیر صاحبہ کے خلاف بھی الیکشن لڑا کے حلقوں میں, اگر مجھے صحیح یاد ہے نصرت بھٹو صاحبہ کیمپین کر رہی تھی ان کی. دیکھیں میری بات سنیں, ان کے بالکل کیا تھا, ان کے خلاف بھی کیا تھا. پلس ان کی اساسینیشن جو ہوئی تھی وہ انہی کے دور حکومت میں ہوئی تھی, اپنے گھر کے باہر ہوئی تھی, 70 کلفٹن کراچی. ٹھیک ہے, شی واز پرائم منسٹر, سو دا ریسپانسبلٹی ریسٹ آن ہر. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ریسپانسبلٹی ان کے. اور بٹ وی آل ریممبر دوز ور ویری سیڈ ویژولز کہ کس طرح بی بی روتے ہوئے وہاں آئی تھیں, وہ آئی شو. دیکھیں سیڈ ویژولز ہر ایک ہے, دیکھیں بھائی نہ ان کا جو بھی تھا, لیکن
کیا پکڑا گیا, کوئی شخص پکڑا گیا یا بس نہیں بہت لوگ اندر ہوئے, نامی گرامی لوگ, کچھ کے تو میں نام بھی نہیں لے سکتا, اور پھر وہ بری ہوتے چلے گئے. عجیب ہی ہوا, کچھ سمجھ نہیں آیا اس کی. وہ کیس بھی ایک عجیب کیس اسٹڈی ہے پاکستان کی تاریخ میں, جس کی سمجھ ہی نہیں آئی. مجھے ایک بات بتائے نا, مجھے ایک بات بتائے, دیکھیں بات یہ ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوتی ہے اس کے فوراً بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے. انہوں نے کیا کر لیا, ان کے کسی کو پکڑا, کچھ پتہ چلایا کہ کہاں کیا ہوا, کس لحاظ سے ہوا, وہ جگہ ایک دم کیوں صاف کر دی گئی تھی, اینڈ سو آن. کوئی جوڈیشل انکوائری کی, کوئی نہیں کی. یہ ساری چیزیں دیکھیں, یہ ساری چیزیں کہنے کی حد تک اور کرنے کی حد تک فرق ہے. اب بات ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جی آپ اگر کسی سے پوچھیں کہ بھئی صوبے بننے چاہیے تو سب کہیں گے یہ نہیں ہونے چاہیے, لیکن ایک بات یاد رکھیے, صوبے بننے کے لیے اگر کہیں صوبے بننے چاہیے تو وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو 4 صوبے, ان میں بیلنس آف پاور جو ہے نا وہ ایک صوبے کے پاس ہے. صحیح. اس کی وجہ سے ہر طرف سے زیادہ دھیان اس طرف ہوتا ہے. اس صوبے کو میری نظر میں اس بیلنس آف پاور کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے تاکہ کسی ایک صوبے کے پاس بیلنس آف پاور نہ رہے. اب آپ یہ سوچ لیں کہ یہاں پہ 50% ہے, وہاں 25% ہے, وہاں 20% ہے, وہاں پہ 19% ہے یا 18% ہے, اور وہاں پہ 11% ہے. یہ سارے مل ملا کے 100% بنتے ہیں. تو یہاں پہ ایک صوبہ 3 صوبوں پہ بھاری ہو جاتا ہے. اس ڈسکرپنسی کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. جب تک آپ یہ ٹھیک نہیں کریں گے, وہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وابل کرتا رہے گا. یہ پورا سسٹم جو ہے نا, یہ ڈیموکریٹک سسٹم وابل کرے گا, امبیلنس ہے. جو پنجاب جیتے وہ پاکستان جیت جاتا ہے الیکٹورل پولیٹکس میں, پنجاب ہی ایگزیکٹلی. تو یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ اس بیسک فنڈامنٹل فلا کو کریکٹ کرنا ہے. صحیح ہے. اب وہ کیسے کریں گے اس کے لیے آپ کو کرنا ہے, اور میں وجہ بتا رہا ہوں کہ کیوں یہ چیز ہے. میں ولی نیلی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دوسری بات ہے, بلاول بھٹو صاحب نے آج کہا ہے کہ جی میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں پاکستان. میں یہ بس اللہ آپ کا بھلا کرے, مجھے یہی سوال کرنا تھا کہ انہوں نے کہا ہے, حالانکہ جاوید لذیذ صاحب کو اچھی نہیں لگے گی یہ بات, لیکن میں پوچھوں گا آپ سے پھر بھی, کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تحریک انصاف کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں. تو آپ بھی ہاتھ ملا رہے ہیں یا شکریہ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی جان مہربانی؟ میں ان کا قدردان ہوں گا اس بات پہ, لیکن میں انہیں کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ کرنا ہے نا تو آپ اپنے نانا کی سیاست کریں نا. آپ کے نانا نے کا ساتھ نہیں دیا تھا, انہوں نے اس کہا تھا کہ میں یہ نہیں کرتا, ان کی باتیں نہیں مانی. آپ تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو وہ ہر وہ کام جو آپ کے نانا نے نہیں کیا آپ وہ کر رہے ہیں. نہیں, کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے میں آپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں بلاول صاحب؟ نہیں, وہ جو تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کام کرتے ہیں؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. یہ پورا سسٹم جو چل رہا ہے, جو محسن نقوی صاحب نے بات کی ہے, یہ اس کے پیچھے جو فورس ہے, آپ کا کیا مطلب ہے کوئی پولیٹیکل فورس ہے؟ نہیں, پولیٹیکل فورس نہیں. آپ نے کہا نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ماننا چھوڑ دیں بلاول صاحب, تو انہوں نے تو آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا. تو یا تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتے ہوئے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے, یا پھر یہ بات کہنا غلط ہے کہ وہ ہر کام اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کرتے ہیں. وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا بند کر دے, کیونکہ یہ گورنمنٹ جیسے انہوں نے بھی کہا ہے اور ہر ایک نے کہا ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا فارم 47 کی ہے, دس از ناٹ the true representation of the people of Pakistan. ہاں, یہ تو بلاول صاحب کو بھی ان لگتا سے ہے. پیچھے ہٹ جائے, تو پھر بات ان بنے سے گی. پیچھے ہٹ جائے, وہ پیچھے ہٹ جائے اور آ جائے ہمارے ساتھ سٹرگل کرے ایک چیز کے لیے, کسی ایک چیز کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں ایوان صدر سے نکلو اور ہمارے ساتھ ڈنڈے کھاؤ, تو یہ نا صاحب کہیں گے ہم معصوم ہیں لیکن اتنے معصوم نہیں ہیں. سن لے تو پھر ایک کام کرے نا, پھر آپ ڈیموکریٹک سیاست نہیں کر رہے, آپ اپنے کیا کر رہے مطلب کی سیاست کر رہے, جہاں آپ کو چیز پسند آ رہی ہے وہ کرے. آپ نکلے اور ایک سیاست کرے, وہ کیا ہے, پاکستان میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے سٹرگل کرے کہ یہ سسٹم. میں اس کو ذرا وائنڈ اپ کرتا ہوں, نوٹ آ گیا. فری فیئر ٹرانسپیرنٹ. جاوید صاحب آپ کنکلوڈ کریں ذرا, اس کو بتائیں. بلاول صاحب نے آج ہاتھ ہی بڑھا دیا ہے پی ٹی آئی کی طرف, یہ کیا کر رہے ہیں بلاول صاحب؟ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اسی سانس میں پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں. کیا چاہ رہے ہیں؟ ناز بلو صاحبہ کی پارٹی چاہ کہہ رہی ہے آپ کے ساتھ جاوید صاحب؟ دیکھیں بدامی صاحب, جو موجودہ سسٹم ہے نا اس وقت تک اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک اس کو اکٹھا کرنے والے یا جنہوں نے یہ ساری مینجمنٹ کی ہوئی ہے وہ وہیں کھڑے ہیں. بات سیدھی, اور آج کی تاریخ میں تو وہیں کھڑے ہیں, ان کا موڈ بدلا نہیں ہے نا آج کی تاریخ تک تو. یس, آج تو وہی نظر آ رہا ہے, کل کا اللہ مالک ہے. اس وقت تک تو یہ سارے, ہاں, لیکن بات صرف اتنی ہے
کہ چاروں صوبوں میں فارم 47 کی پیداوار حکومتیں ہیں، کوئی ایک صوبے کی نہیں ہے۔ دوسرا میں یہ بات کروں گا، اصل مجھے جو کنسرن ہے، جو مجھے تکلیف، مجھے کوئی غرض نہیں ہے اور خوشی اتنی نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر مسلم لیگ جو ہے واضح اکثریت سے جیتی۔ مجھے اس بات پہ زیادہ خوشی ہوتی اگر بلاول بھٹو صاحب وہاں یہ مطالبہ کرتے کہ نفرت کا بیج جو کشمیر کے اندر بونے والے ہیں ان کو بے نقاب کریں، اور ان کی جو سہولت کاری اور فیصلہ سازی سے جو اس قدر وہاں جو نفرت پیدا ہوئی ہے یا نوجوان جو ہیں وہ گمراہ ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بھی بے نقاب کیا جائے جنہوں نے طاقت کے بل بوتے پہ ایسے حالات بنا دیے۔ یہ بات کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ یار ٹھیک کہہ رہے ہیں جاوید صاحب، میں نے کل اپنے پروگرام میں کہا کہ لوگوں کو یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ یار اپنی سیٹیں پھنستی ہیں نا تو سب لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اس پر کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ممکن ہے پاکستان میں کچھ بھی غلط ہوگا تو ہر کوئی اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تو ہوتا یہاں بھی ہوا ہو، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ سڑک پہ اس وقت آزاد کشمیر میں جو بھی آیا ہوا ہے یہ سارے رو کے ایجنٹ تو نہیں گھوم رہے نا یار، یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں نا، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا، اپنے مینڈیٹ کے لیے سب بات کر رہا۔ آپ کی اجازت سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جی بدامی صاحب، یقین کریں میں زخمی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بطور پاکستانی یہ بات کر رہا ہوں، اور عمر کے اس حصے میں بات کر رہا ہوں، خدا کے لیے کوئی پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھائے، کوئی پی ٹی آئی سے ہاتھ چھڑوائے، کوئی مسلم لیگ کی طرف سے نکل جائے، میں اس سے زیادہ اہم یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بیج طاقت کی وجہ سے بویا جا رہا ہے اس کا نقصان آنے والی نسلیں بھگتیں گی۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جنہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں ان کو کم از کم یہ شرمندگی قوم کے سامنے معافی ضرور مانگنی چاہیے، اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو زخمی لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید آج یہ اعتراف کر رہے ہیں، آئندہ ایسا نہ ہو، لیکن اس پہ ڈٹے رہنا اور اس پہ مزید غلطی کرنا یہ غلط بات ہے۔ ناز بولو صاحبہ فائنل ورڈ یہ دیکھیے، ناز صاحبہ کیا کشمیر کی صورتحال اتنی امپورٹنٹ بھی نہیں ہے کہ بلاول صاحب جب ان کو لگا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، ان کا ایک بھی ووٹ چوری نہیں ہونا چاہیے، ان کو حق ہے کہ اپنے ووٹ چوری پہ ویسے ہی آواز بلند کریں جیسے کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس پہ کر رہے ہیں نا آواز بلند۔ کیا کشمیر کی سچویشن اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی کہ بلاول صاحب چل کے چلے جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس؟ بلاول صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، بڑی ماں کے بیٹے ہیں، نواز شریف صاحب بڑی پارٹی کے ہیں، آپ لوگ پی ٹی آئی کو ساتھ ملاتے ہیں، ریاست کے اداروں سے کہتے ہیں کہ یار ہم اس کو معاملے کو سالو کرتے ہیں، لوگوں کو نظر تو آتا ہے کہ ایفرٹ ہو رہی ہے، لوگوں کو یہ تو لگتا ہے کہ چلو کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی اتنی ایفرٹ ضرور ہو رہی ہے جتنی اپنی مینڈیٹ کے لیے ہو رہی ہے، نظر ہی بات ہی نہیں ہوتی اس پہ کچھ۔ دیکھیے وسیم، پہلے تو میں ہمایوں محمد صاحب نے جو بات کی اس کو ذرا کریکٹ کرنا چاہوں گی کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے سن کے جب انہوں نے کہا کہ بی بی واز ریسپانسبل میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کی شہادت، ان کی شہادت نہیں، بٹ وہ سب سے بڑی وکٹم تھی۔ انہوں نے اپنا بھائی، جوان بھائی، میں نے کہا نا 42 ایئرز کی ایج میں انہوں نے اپنے جوان بھائی کو کھویا۔ اس بہن سے پوچھیں جو اپنے بھائی کو اس حالت میں، جس کنڈیشن میں، جس طرح ان کے ساتھ جو ان کو شہید کیا گیا، وہ بغیر میں کہتی ہوں چپلوں کے وہ بہن اپنے بھائی کے وہاں پہ پہنچی تھی ہاسپٹل، تو پوچھیں ان بہن کی تڑپ کیا ہوگی جس کا جوان بھائی جو ہے اس کے سامنے کس حالت میں ہو۔ تو رہنے دیں، یہ باتیں نہ کریں۔ اس کے بعد بی بی کی گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی، تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ بی بی کا وہاں پہ خاندانی نقصان ہوا، بی بی کے فیملی کا قریبی، ان کا بھائی ان کا شہید کیا گیا، ان سے چھین لیا گیا، ایک بہادر، باہمت اور نڈر بھائی مرتضیٰ بھٹو تھا بی بی کا۔ تو آپ یہ باتیں جو ہے یہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ باقی آپ جو کشمیر کی باتیں کر رہے ہیں، کشمیر کا جو ایشو ہے، دیکھیں بالکل کشمیر کے اوپر بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کی، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے، کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی پالیسی کو اپناتے ہوئے جو لوگ ہتھیار کا استعمال نہ کریں، جو ایشو کے اوپر آ کے ٹیبل ٹاک کریں، تو اس پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی پالیسی ہونی چاہیے۔ اینڈ آئی تھنک کہ بلاول بھٹو زرداری وہ واحد لیڈر ہیں جو یہ بات کھل کے کر رہے ہیں، وہ یہ ہمت رکھتے ہیں ہر بات کو کلیئرٹی کے ساتھ کرنے کی، وہ لگی لپٹی نہیں کرتے۔ اور انہوں نے تو دیکھیے کشمیر کے اندر
ادھر جا کے اپنی پریزنس تھرو آؤٹ وہ ادھر ہی ہے. وہ میرپور کی عوام کے ساتھ وہاں کھڑے رہے, پورے الیکشن کی کیمپین انہوں نے خود آن فٹ کیا, ابھی بھی وہ وہیں پر ہی موجود ہے. تو اس سے مزید زیادہ کیا آپ کو مزید ایگزامپل کی ضرورت ہے کہ ایک لیڈرشپ وہاں موجود ہے, وہ لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کر رہی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ورکر, آپ کو پتا ہے میرپور میں جو شہید ہوا ہماری پارٹی کا ورکر, جس کو گولیاں مار کے اسٹریٹ فائر کر کے شہید کیا گیا, اس قسم کی جو زیادتیاں ہوئی ہیں, یہ تلخیاں میں سمجھتی ہوں کہ وفاقی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایسے اقدامات جو کیے گئے جس کی وجہ سے نفرتوں کے بیچ بوئے, جہاں جا کے کشمیر میں کشمیر کی بات ہونی چاہیے تھی, وہاں پہ آپ نے ایک صوبے کو تنقید کا نشانہ بنایا, جبکہ تنقید پنجاب حکومت پہ بہت ساری ہے جو ہم کر سکتے ہیں. ہمایوں صاحب فائنل ورڈ دے دیں, کنکلوڈ کرنا ہے میں نے. ہم وقت کی مناسبت سے چلتے ہیں, اگر آپ ہم بیان بازی جو ہے وہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ نوٹ ٹھیک. ہمایوں صاحب فائنل ورڈ پلیز, اگر آپ اس متعلق بتا سکیں. اس طرح ہے, دیکھیں اس طرح ہے کہ جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے نا, ابھی میں نقل میں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک لڑکا تھا جس نے کسی زمانے میں پاکستان کے مطلب انڈیا سے جو وہ آ رہی تھی فوج, اس کی بھی اس نے کیا تھا, اور اس کو کمانڈر فاروق یا پتہ نہیں کیا کمانڈر کا ایک وہ بھی دیا تھا. اس بیچارے کو بھی 1-2 گولیاں لگی, جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے. اگر میں بلاول بھٹو کی جگہ ہوتا یا میں میاں نواز شریف کی جگہ ہوتا, میں اس الیکشن سے دستبردار ہو جاتا. میں پہلے کشمیر کا ایشو سالو کرتا. یہ الیکشنز آنے جانے والی چیز ہے. خدا نہ خواستہ ہم جس نہج پہ پہنچے ہوئے کشمیر میں, دیٹ از ناٹ رائٹ. جتنی وہاں پہ عوام نکلی ہوئی ہے ایک احتجاج کے لیے اور مسلسل وہ کر رہی ہے, اور جس طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کر رہے ہیں, میری نظر میں یہ بہت غلط طریقہ ہے. اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. تو اگر بلاول بھٹو واقعی چاہتے کہ کشمیر کے اندر کریں, آئی وڈ ریکویسٹ ہم, اسٹرانگلی ریکویسٹ ہم کہ سر آپ اگلے دونوں فیزز سے دستبردار ہو جائیں. ویسے بھی یہ چوری کے مینڈیٹ والے لوگ ہیں, چوری کرنے والے لوگ ہیں, آپ دستبردار ہو جائیں. اینڈ لیٹس فرسٹ سالو دی پرابلمز, بیسک پرابلم سالو کر لیں, اس کے بعد الیکشنز ہوتے رہیں. اس کے بعد بہت شکریہ سر, تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد ذرا عالمی حالات میں بات کرتے ہیں, ایران, امریکہ, عراق. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, اور ایران امریکہ صورتحال پہ بات کرتے ہیں, جس میں جو بظاہر ایران امریکہ صورتحال ہے, اصل میں اس میں ایران, امریکہ, قطر, سعودی عرب, لبنان, شام, پاکستان, عراق, کتنے سارے فیکٹرز, ابھی میں نے سارے نہیں گنوائے, آئی ایم شیور میں کچھ بھول گیا ہوں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے زیادہ ڈائمنشن ہیں, یو اے ای, بحرین, اردن, سب ریلیونٹ ہیں. ایک عجیب ایک نئی صورتحال ہے یہ ساری کی ساری. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ عراق میں, یعنی سعودی عرب اور امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے عراق میں ان مقامات کو نشانہ بنایا ہے جہاں پہ کچھ ایران نواز گروہ ہیں. اور ناٹ ٹو فارگیٹ کہ عراق میں اس وقت کا روئے زمین کا سب سے بڑا اجتماع ہو رہا ہے اربعین امام حسین, چہلم امام حسین کے حوالے سے. تو ایران عراق بارڈر سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں. حسن نقوی صاحب ہمارے جو تہران کے کورسپونڈنٹ ہیں, وہ اس سارے معاملے کی کوریج کے لیے وہ چل پڑے ہیں ایران سے, اور ابھی اس وقت ایران عراق بارڈر پر ہیں, اور عراق سے بھی ہمیں اپڈیٹس دیں گے آنے والے دنوں میں اس اربعین کے ایونٹ کے حوالے سے بھی, جو کہ اس سال خاص اہمیت رکھتا ہے چونکہ خاص صورتحال میں ہو رہا ہے. وہاں کروڑ پلس لوگ ہوتا ہے وہاں, اور ان سے ہم وہاں کی رپورٹ لیتے ہیں. امریکہ سے ادریس علی صاحب ہیں, فارن پالیسی ایکسپرٹ ہیں, رائٹرز سے منسلک ہیں, اور احمد حسن عربی صاحب پاکستان سے کرنٹ افیئر ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. حسن صاحب پہلے آپ بتائیں, میں باقی تو مہمانوں کی اجازت سے اگر حسن صاحب سے شروع کر سکوں. آپ ایران عراق بارڈر پہ ہیں اس وقت, تو راستے میں ظاہر ہے ایک صحافیانہ حس کی وجہ سے آپ نے آس پاس کی سن بن باتیں, ماحول سب دیکھا ہوگا. آپ کو کیا تاثر ملا ہے, کیونکہ ایک بڑی عجیب صورتحال بھی رہی ہے نا کہ امریکہ سعودی عرب نے اٹیک کیا ہے عراق میں کچھ مقامات پہ کہ یہ پرو ایران ہے. ایران نے کہا ہے کہ ہمارا لینا دینا ہی نہیں ہے اس سے. اچھا, امریکہ نے کہا ہے کہ عراق کی گورنمنٹ کے تعاون سے ہم نے حملے کیے ہیں. عراق کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس کی عراق کی گورنمنٹ نے مذمت کر دی ہے. تھوڑی دیر پہلے عراق نے سعودی عرب سے ثبوت مانگ لیے ہیں, کیونکہ سعودی عرب نے کہا کہ آپ کی سرزمین سے ہم پہ حملے ہوئے, اس لیے ہم نے آپ پہ کیا ہے. انہوں نے ثبوت مانگ لیے کہ آپ ثبوت دیں کہ ہماری سرزمین سے آپ کے اوپر کیا ہوا ہے. ابھی کیا صورتحال ہے, اور اس سب نے اس وقت سب سے بڑا اجتماع ہو رہا ہے عراق میں ملینز کا. صورتحال بتائیں آپ کیا ہے. جی, اس وقت جو خصوصاً بارڈر ایریا سے شروع
جہاں پہ میں موجود ہوں یہاں پہ شلمچہ بارڈر جو ہے ایران کا خوزستان کا صوبہ جو کہ عراق کے ساتھ بارڈر ایریا بنتا ہے، اور اس خوزستان کے صوبے کے اندر بھی گزشتہ جو 13 روزہ جنگ تھی اس میں بھی جیسے کہ خرم شہر ہے، اس کے اہواز شہر ہے، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اہواز شہر اس بارڈر سے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے کے اوپر موجود ہے، جس پہ تقریباً 40 روزہ جنگ میں بھی 80 سے زائد اٹیک ہوئے تھے، اور ابھی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر اٹیک ہوئے تھے۔ اسی طرح ہم عراق میں جب داخل ہوں گے تو عراق کی سائڈ کے اوپر بھی جو تقریباً 6 مقامات کے اوپر جو عراقی مزاحمتی جماعت ہے حشد الشعبی، اس کے در حقیقت ٹھکانوں کے اوپر جو ہے گزشتہ دنوں کے اندر سعودی عرب اور امریکہ کی طرف سے جو ہے مشترکہ اٹیک کیا گیا تھا، لیکن آج جو ہے وہ عراق کی جو مسلح افواج ہیں ان کے جو سربراہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی تحقیقات مکمل کرنی ہے۔ ہماری تحقیقات کے مطابق کوئی ایک فائر بھی جو ہے وہ عراق سے سعودی عرب کی سرزمین کے اوپر نہیں ہوا ہے، اور انہوں نے بالکل وہ جو دعوے امریکہ کی طرف سے کیے جا رہے تھے، جو دعوے سعودی عرب کی طرف سے تھے یا دیگر جو مختلف ادارے کر رہے تھے، اس کی تردید کی ہے۔ اور اس حوالے سے آج جو ہے وہ کربلا کے اندر جتنے لوگ اس میں شہید ہوئے تھے ان سب کی نماز جنازہ جو تھی کربلا کے اندر تھی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں افراد نے شرکت بھی کی۔ البتہ جو عراقی فورسز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کا کوئی رد عمل جو ہے وہ ان حملات کا نہیں دکھائیں گے، اور 40 جو کہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، ابھی آنے والے دنوں میں ہم لوگوں کو براہ راست مناظر بھی دکھائیں گے، اس ایونٹ کی وجہ سے جو ہے وہ عراقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اور مزاحمتی جماعتوں سے بھی یہ تقاضا کیا کہ آپ کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں، انہوں نے ریئیکٹ کیا تو سامنے سے جواب آئے گا، پھر ایئر اسپیس بند ہوگی، جو زائرین آ رہے ہیں ان کے لیے مسائل، وہ پورا ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا نا۔ جی ہاں، تو اس وجہ سے ظاہر زائرین کی ابھی تک جو ہے وہ خصوصاً جو باہر سے زائرین ابھی تک عراق کے اندر پہنچے ہیں، عراقی گورنمنٹ نے آج دن میں جو اعلان کیا اس میں بتایا تقریباً 30 لاکھ کے قریب یعنی 3 ملین کے قریب لوگ جو ہے وہ ظاہر مختلف ملکوں سے جو ہے وہ عراق کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے 3 ملین ایک بہت بڑا فگر ہے، اور وہ ایک ہی راستے کے اوپر نجف سے کربلا جا رہے ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ سیکورٹی کے جو خدشات ہیں وہ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے سیکورٹی ادارے ہیں وہ اسی وجہ سے اس جنگ کو خصوصاً عراق کے اندر جو ہے وہ نہیں لانا چاہتے تاکہ ایک بہت بڑی تحریر کی تعداد جو ہے وہ متاثر نہ ہو۔ صحیح ہے حسن صاحب، احمد صاحب آپ تھوڑا ایک اوور آل سچویشن میں تو کامنٹ کریں، لیکن یہ ذرا عراق اسپیسیفک، عراق، سعودی عرب، ایران، امریکہ، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں گے کہ یہ کیا ایک نیا ٹینجنٹ ایک ہو گیا پچھلے کچھ دنوں میں؟ وسیم بھائی دیکھیں، مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت جو ہو رہا ہے وہ آپ کو ٹپکل مڈل ایسٹ ہی نظر آ رہا ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ جو سعودی عربیہ نے امریکہ کے ساتھ مل کے عراق کے اوپر اٹیک کیا، ایرانیئنز نے کہہ دیا کہ عراق سے تو ہماری کوئی پراکسی آپریٹ نہیں کر رہی، عام طور پہ پراکسیز رکھی اس وجہ سے جاتی ہیں کہ ان کو آپ اینڈ ٹائم کے اوپر آپ ان کو ابینڈن کر دیں اور ان کا آپ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہ ہو۔ پھر جیسے امریکنز نے کہا کہ ہم نے عراق کی گورنمنٹ سے پوچھ کے اور اس کے ساتھ مشاورت کے بعد ہم نے اٹیک کیا، اور پھر عراق کی گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ نہیں، اب سعودی عربیہ کو کہہ دیا کہ آپ سو ٹپکل مڈل ایسٹ کے اندر جو کمپلیکیشنز جو مڈل ایسٹ کی اصلیت رہی ہے پچھلے تقریباً 50 سالوں سے، the way they operate، وہ This is how Middle East operates، ٹیسٹ مل رہا ہے، this is how Middle East operates، سو اس کا ٹیسٹ آپ کو ایک یہاں پہ مل رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ انڈرلائن جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عراق کے اوپر جو اٹیک ہوا اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ دیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ بہت عرصے کے بعد بہت ریئرلی آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ ڈائریکٹلی ایران کی کسی پراکسی کے ساتھ انگیج کرے۔ عام طور پہ امریکہ ہی انگیج کرتے ہیں اور سعودیز پریفر کرتے ہیں کہ وہ فائنانسز اور اس چیزوں کے ساتھ یہاں پہ سعودیہ کا خود جو ہے اس ایکشن میں شامل ہونا ایک نئے مڈل ایسٹ اور اون کرنا ایک نئے مڈل ایسٹ کے سیکیورٹی فریم ورک کو واضح طور پر سامنے لے کے آتا ہے، جس کو میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک انڈیجنس سیکیورٹی فریم ورک کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، جس میں امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز پہ اتنا زیادہ اعتماد نہیں کیا جائے گا، ممالک مل کے اپنا ایک سیکیورٹی ایپریٹس بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسپیکٹ جس کی ہی ایک شاخ سعودی عرب کا پاکستان سے معاہدہ بھی ہے آن اے ڈیفرنٹ لیول کہ بھائی اب ہم صرف امریکہ پہ نہیں انحصار کر رہے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، اور صرف سعودی عربیہ نہیں، اس کے بعد بہت سارے اور مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جو کہ ایک ٹرسٹڈ ریلائبل سیکیورٹی گارنٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ مڈل ایسٹ اپنی حقیقت کی طرف واپس آ رہا ہے۔ پچھلے 1000 سال میں مڈل ایسٹ میں انڈیجنس سیکیورٹی ماڈل ہی رہا ہے، یہ جو امریکہ بیس سیکیورٹی ماڈل تھا یہ ایک انوملی تھا جو کہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عراق کے اوپر جو اٹیک ہوا اس سے آپ پچھلے 72 گھنٹوں کو اگر دیکھیں تو امریکہ کے ایران کے اوپر جو حملے تھے ان میں واضح طور پر ایک کمی دیکھنے میں آئی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ اٹیک ہوا، اور اس اٹیک کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودیہ نے بھی ایک ایسکلیشن کی طرف نہیں لے کے گئے ایران کے ساتھ معاملات کو، عراق کے اوپر انہوں نے اٹیک کر کے اپنا ایک
وہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹرنس کی کریڈیبلٹی کو مینٹین کیا اور ایک فیس سیونگ تمام ایکٹرز کو اس کے اندر مل گئی. سو آگے جو ہے مجھے ڈی ایسکیلیشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مجھے یہ معاملات مزید آگے تیز ہوتی یا خراب ہوتی یا بگڑتے ہوئے اس سٹیج کے اوپر آج کی تاریخ میں نظر نہیں آ رہا. ایوری ون آف اس وڈ لائک ٹو بلیو اٹ. آف کورس ادریس صاحب آپ کو بھی وہاں امریکہ میں بیٹھ کے یہی امپریشن ملتا ہے؟ بیکاز ایک تو احمد صاحب نے جو کہا وہ، اور دوسرا ہمیں ظاہر خبریں وہاں سے بھی آ رہی ہے نا، امریکہ سے بھی مختلف خبر رساں اداروں کی، کہ سعودی عرب نے یہ کمیونیکیٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے عراق والا معاملہ کیا ہے لیکن اس کو ایسکیلیشن سے تعبیر نہ کیا جائے بلکہ ڈی ایسکیلیشن سے تعبیر کیا جائے. پھر نیتن یاہو کے وہاں ہونے کے باوجود بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اشارے دیے وہ یہ کہ یار یہ نیتن یاہو مجھے نہ بتایا کہ کیا کرنا ہے، مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے. ایسکیلیشن کے اشارے نہیں آئے. یو ایگری وتھ احمد صاحب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں یہاں سے ہو سکتا ہے کہ جو لیٹسٹ ایپیسوڈ ہے اس کا ہم نے پیک دیکھ لیا ہے اور یہاں سے معاملہ نیچے کی طرف جائے گا؟ یو ہیو ریزنس ٹو بلیو دس ادریس صاحب؟ نہیں، جو میں نے اپنے سورسز سے بات کی ہے ادھر پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس میں، مجھے لگ رہا ہے ایسکیلیشن کی ہی طرف جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ چند دنوں میں آپ دیکھیں ایران نے اٹیک کیا ہے یو ایس بیس کو جارڈن میں. ایران نے یہ ایک یو ایس اونڈ ٹینکر ایجپٹ میں اٹیک کیا ہے اور یو ایس نے ریٹیلیٹ کیا ہے. تو میرے خیال سے اب ایک بڑے اہم مقام پہ آ گئے ہیں جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب ڈیسیجن لینی ہے کہ یا تو یہ جنگ ختم کریں اس طور پہ جہاں کلیئرلی، بہت ہی کلیئرلی یو ایس نہیں جیت رہا، یا سچویشن کو ایسکلیٹ کریں. جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یو ایس کے جو ملٹری کمانڈرز ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آپشنز دیے، اور ان میں سے جو چند آپشنز یہ ہیں کہ جو بمنگ ہو رہی ہے، جو اٹیکس چل رہے ہیں وہ اور بڑھائے جائیں اور انٹینسیفائی ہو جائیں. تو میرے خیال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ 1-2 دن، شاید 2-3 دن یا ہفتہ لگے ان کو، مگر ایک ڈیسیجن لیں گے. اور جو ابھی ہمیں لگ رہا ہے جس طرح یو ایس نے اپنے ٹروپس زیادہ ٹروپس بھیجے ہیں، زیادہ فائٹر ایئر کرافٹ بھیجے ہیں یورپ سے مڈل ایسٹ کوئی 2-3 دن پہلے، کہ وہ ایسکیلیشن کی طرف جا رہا ہے. آبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، انپریڈکٹیبل ہے، مگر میرے خیال سے جو ابھی انڈیکیشنز مل رہی ہے واشنگٹن میں یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ شاید. اور ادریس صاحب اس کا ایک پاسبلٹی یہ بھی جو آپ نے کہا کہ وہ ختم کریں تو اس کی ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ ایک بڑا حملہ کر کے اسی پہ وکٹری کلیم کر کے نکلیں. جس طرح 14 روزہ جنگ میں انہوں نے ایک ون فائن ڈے اچانک کہا نا یار میں بہترین بیوٹیفل B-2 B-52 جو بھی تھا وہ لا کے میں نے تباہ کر دیا، ہم جیت گئے، ختم. یہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل ایک پاسبلٹی. ایک ٹارگٹ ہے ایسے، یہ ہے پک ایکس ماؤنٹین کے نام سے ہے، جہاں ایران کے جو نیوکلیئر سینٹریفیوجز ہیں وہ ابھی تک باقی ہیں. تو میرے خیال سے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایک پاسبلٹی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے بامرز بھیجیں، ایک بہت ہی بڑا حملہ کریں اور کہیں دیکھیں ایران کے پاس 4 نیوکلیئر فیسلٹی تھیں، 3 میں نے ختم کر دی تھیں جون میں، یہ ایک بچی تھی اب وہ میں نے ختم کر دی اور ہم لوگ چاہ رہے ہیں. بالکل پاسبلٹی ہے، مگر اب یہ نہیں پتا کریں گے یا نہیں. وہ ظاہر ٹرمپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اگلا ٹویٹ کریں گے یا نہیں کریں گے یا کیا کریں گے، اس میں کس کو گالی دیں گے. تو باقی تو حسن صاحب آخری بات پہلے ایک آپ کو کوئکلی بتا دیجیے، آپ کو عراق کی حد تک اگلے 24-48 گھنٹوں کا منظرنامہ کیا نظر آتا ہے؟ جی میں کہہ رہا ہوں آپ کو وہاں کھڑے عراق کی حد تک اگلا 24-48 گھنٹوں کا منظرنامہ پرامن نظر آتا ہے بظاہر؟ میں آپ کی آواز نہیں سن. اچھا آپ اگر حسن تک سوال میرا پہنچا سکے. مین وائل احمد صاحب آپ کوئی کامنٹ کیجیے گا، چونکہ ادریس صاحب کو لگتا ہے کہ نہیں ایسکیلیشن کی طرف جا رہا ہے معاملہ. کوئی ایک کامنٹ. جی دیکھیں، میں ادریس صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ ان کی جو معلومات ہیں وہ بالکل جس طریقے سے وہ سچویشن کو ریڈ کر رہے ہیں میں اس کے ساتھ بھی اگری کرتا ہوں، لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ دا وے آئی ایم ریڈنگ دا سچویشن مڈل ایسٹ کے تھیٹر کے اندر، مجھے نہیں لگتا کہ امریکنز جو ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اسکلیشن کی طرف جائیں گے تو اس اسکلیشن میں اسٹریٹجک آبجیکٹو کون سا ہے جو انہوں نے اچیو کرنا ہے. ظاہر ہے ایک ریجنل وار، گلوبل وار کی طرف تو امریکہ کو نہیں لے کے جائیں گے. آگے ایک ان کا الیکشن بھی آنے والا ہے اور اس میں بھی جو 90 لاکھ کے قریب لوگ نکلے اس جنگ کے خلاف وہاں پہ. سو آئی ڈونٹ تھنک ہیل ری انفورس دا فیلئر. وہ سارا جو پہلے ہو چکا ہے. Is it always about achieving a target or at times it is about optics as well کہ یار ہوا یا نہیں ہوا کچھ بھی اتنا بڑا ہے کر دو کہ میں کلیم کر لوں کہ میں نے تباہ کر دیا، اب ایران جو بھی کہتا رہا میں نے برباد کر دیا اور میں جا رہا ہوں، میں جیت گیا ہوں. یہ بھی تو نہیں ہوتا کہ آپٹکس کے لیے. جی وسیم بھائی وہ نوشن آف وکٹری کریٹ کرنے کی بات ہے، اس کو میں ایسکلیشن نہیں کہتا. جس طرح انہوں نے B-2 بامبرز آئے انہوں نے کہا کہ خالی ہوگی، اس کو میں ایسکلیشن نہیں کہتا، اس کو فیس سیونگ کہتا ہوں. وہ ہو سکتی ہے اور وہ بالکل ہوگی، لیکن اس کے ایسکلیشن سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ سے اسی طریقے سے جنگ شروع ہو، ریجنل وار ہو اور پھر گلوبل وار کے چانسز بنے. وہ مجھے لگتا ہے اس سٹیج کے اوپر اس کے چانسز. کریکٹ. حسن صاحب فائنل ورڈ فرام یور سائڈ رپورٹنگ فرام ایران عراق بارڈر. سر
دیکھیں اس میں عراق کے اندر جو ہے وہ صورتحال اس قسم کی بھی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ عراقی گورنمنٹ اور عراقی گروپس جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودیہ کو اس جنگ کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی امریکہ کی طرف سے یہ حملے کیے گئے ہیں, لیکن نیتن یاہو کی جو ملاقات تھی اس کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ خطے کے اندر جو عرب ممالک ہیں دوبارہ سے ایک دفعہ ان کو جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر اتارا جائے اور ایران کے اوپر حملے کیے, جس میں اہم ترین جو وہ ملک ہے وہ سعودی عرب کا ملک ہے, جو گزشتہ ہم نے دیکھا جو پاکستان کی ثالثی کے ذریعے ایران کے ساتھ جو وہ کافی حد تک معاملات سیٹل ہو گئے تھے, لیکن ایک دفعہ پھر اسرائیلی ایجنڈے کے تحت جو اس کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بھی عراق کے اندر موجود ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر عراق یہ پوری کوشش کرے گا کہ سعودی عرب یا ان ممالک کو جو ہے وہ اس جنگ سے دور رکھا جائے اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ اپنی جنگ جو ہے اس کو جاری رکھا جائے. صحیح. اور ادریس صاحب فائنل بٹ فرام یور سائڈ, سو بیسکلی آئی ایم اسیومنگ کہ جو آپ اور حسن صاحب کہہ رہے ہیں بات ایک ہی کر رہے ہیں, دونوں کی ڈیفینیشن ظاہر ڈفرینٹ ہے کہ یعنی ایسکیلیشن سے اگر ہم مراد یہ لے لیں کہ بھائی پہلے والی جنگ جیسی ہم نے دیکھی اس کا چانس تو ادریس صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس وقت بہت کم ہے وہ اس ٹائپ کی جنگ کا؟ نہیں, مجھے لگ رہا ہے پاسبلٹی ہے کہ یو ایس نے اٹیک کیا, پھر ایران رسپونڈ کرے گا, پھر یو ایس واپس اٹیک کرے گا, تو میرے خیال سے یہ سائیکل بریک کرنا بڑا مشکل ہے. اور حسن صاحب جو کہہ رہے ہیں لاجکلی وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, مگر ہم نے اس جنگ میں دیکھا کہ لاجک بہت ہی کم ہے یو ایس سائڈ سے, تو میرے خیال سے یہ ایک پرابلم ہے. ویسے وہ کہتے ہیں جنگ میں ٹروتھ پہلی کیجویلٹی ہوتا ہے, پھر لاجک بھی مر جائے, وہ سارا کچھ یہ. تھینک یو سر, بہت شکریہ, ہم رابطہ رکھیں گے آپ سب لوگوں سے, بہت نواز. عراق پہ بھی نظر رکھیے اگلے کچھ دنوں میں, وہاں پہ بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس اور اجتماعات اور سب کچھ ہو رہے ہیں. زندگی صحت رہی تو ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.